اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایک درس کا سلسلہ جو ہم نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے شروع کیا تھا اور ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی ایام میں بھی جاری رہا، آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی تقاریر پر مشتمل دروس کا سلسلہ تھا۔ 4 کتابوں میں سے پہلی کتاب جس کا عنوان ایمان تھا، 42 درسوں میں ہم نے وہ کتاب مکمل کی تھی۔ آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم دوسری کتاب کہ جو 6 تقریروں پر مشتمل ہے، توحید کے موضوع پر، اس موضوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور خدا نے توفیق دی تو اس کو مکمل کرنے کے بعد 2 موضوعات یعنی نبوت اور ولایت، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو یہ توحید کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی 6 تقاریر ہیں جن کا آغاز کرنے ہم جا رہے ہیں، لیکن پہلی تقریر کے آغاز سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس کتاب کا جو مقدمہ ہے، دیباچہ ہے، اس کے چند جملے پڑھنا چاہوں گا۔ اگرچہ جب ہم نے یہ درس شروع کیا تھا تو یہی جملے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، لیکن پیغام اتنا اہم ہے، اتنا بنیادی ہے کہ ہم چاہیں گے توحید کے اس موضوع کے آغاز میں بھی اس پیغام کی ان جملوں کی تکرار کی جائے۔ مقدمے میں اس طرح سے لکھا گیا ہے: آیت اللہ سید علی خامنائی اپنی علمی گہرائی اور ہوشیاری کے ساتھ اعتقادات اور عقائد اسلامی کو قرآن کریم کی زبان میں اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ عوام معارف قرآن کی بنیاد پر اپنے اعتقادات کو دوبارہ زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے بارے میں بھی سوچنے لگے ہیں۔ آیت اللہ سید علی خامنائی نے اپنے دروس کا آغاز ایمان کے موضوع سے کیا، پھر اسے توحید تک لے گئے، پھر نبوت اور ولایت کو بیان کر کے رمضان المبارک کے اختتام پر اپنے دروس کو بھی ختم کیا۔ جوان سید نے اپنے ان دروس سے مشہدی جوانوں کے دل و جان میں ایمان کا بیج بو دیا۔ یہ تقاریر مشہد میں انقلاب اسلامی ایران سے پہلے کی گئی تھی، اور ان کی قرآن کریم سے دوستی کرا دی، نوجوانوں کی دوستی کرا دی قرآن مجید سے، اور قرآن کریم کو اجنبی طاقچوں اور قبرستانوں اور ختم قرآن کی محفلوں سے نکال کر ان جوانوں کے اختیار میں دے دیا۔ گویا قرآن قیدی بنا ہوا تھا، اجنبی طاقچوں میں، الماریوں میں، غلافوں میں، ختم قرآن کی محفلوں میں، قبرستانوں میں اس قرآن کو قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن آیت اللہ سید علی خامنائی نے ان تقاریر کے ذریعے سے قرآن کو نوجوانوں کے ہاتھوں میں دے دیا اور نوجوانوں کی قرآن کریم کے ساتھ دوستی کروا دی۔ توجہ سے سنیے،
برس ہا برس سے ایک گروہ نے دین کی صحیح سمجھ بوجھ نہ رکھنے کی وجہ سے اپنے خشک افکار کو لوگوں میں منتقل کر کے انہیں قرآن و دین سے دور رکھا۔ عالموں کی شکلوں میں خشک افکار رکھنے والے، ایسے افکار کے جن کو سن کر جذبے ماند پڑ جاتے ہیں۔ نشانی کیا ان کی؟ انہوں نے ان خشک افکار کے ذریعے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ پس یہ میں عرض کر رہا ہوں، جس عالم کی تقریر، جس لکھنے والے کی تحریر انسان کو قرآن سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہو، اس سے ایسے ہی بچنا چاہیے جیسے وبائی امراض سے بچا جاتا ہے۔ یہ بدترین وبا جو اسلام میں پھیلی ہے، اس آج کل کے کرونا وائرس سے بھی بدترین وبا جس نے روحوں کو بیمار کر دیا ہے، وہ قرآن سے دوری ہے۔ برس فرما رہے ہیں، برس یہ مقدمہ ہے اس کتاب کا۔ برس ہا برس سے ایک گروہ نے دین کی صحیح سمجھ بوجھ نہ رکھنے کی وجہ سے، ہوتے یہ عالموں کی شکلوں میں ہی اپنے خشک افکار کو لوگوں میں منتقل کر کے انہیں قرآن و دین سے دور رکھا ہے۔ یہ جو فرم بتایا قرآن و دین سے دور رکھا ہے، یعنی وہ دین جو قرآن نے بتایا ہوا ہے، ورنہ تو دین کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں عوام کے اندر رائج کر دی ہیں، لیکن وہ دین نہیں ہے، مراد قرآنی دین ہے۔ مثلاً ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنا عام افراد کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج بھی عالم نظر آنے والے بعض جاہل ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، اور بعض لوگ ان کے اس جاہلانہ پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنا عام افراد کے بس کی بات نہیں ہے، اور قرآن کو فقط ثواب کی نیت سے ہی پڑھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ باتیں تھیں جنہیں اس وقت کی طاغوتی حکومت نے بھی قبول کیا ہوا تھا۔ اس وقت کی ظالم حکومت کیوں قبول کیا ہوا تھا؟ اس لیے کہ اگر عوام قرآن سے دین لیں گے تو پھر وہ طاغوتی حکومت کو کیسے قبول کریں گے، کیسے بات مانیں گے، فاسق و فاجر حکمرانوں کے نیچے کیسے زندگی گزاریں گے؟ لہذا قرآن سے الگ کر دو۔ اور وہ نظریات جو لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں، ان کو قبول کیا ہوا تھا انہوں نے۔ لیکن آیت اللہ سید علی خامنائی اسے یا دشمن کا پروپیگنڈا قرار دیتے تھے، یا خواص کی کم عقلی شمار کرتے تھے۔ خواص یعنی کون؟ خواص یعنی اپنے آپ کو عالم کہنے والے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے والے۔ عوام کسے کہتے ہیں؟ جن کو دین بتایا جاتا ہے۔ خواص یعنی جو دین بتانے والے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی اسے یا دشمن کا پروپیگنڈا قرار دیتے تھے، جس کے نتیجے میں لوگ عوام قرآن سے دور ہو جائیں، یا خواص کی کم عقلی، یعنی ہے عالم بنا ہوا ہے لیکن کم عقل ہے، کم فہم ہے، دین کو نہیں سمجھا، اس کو جس طریقے سے دین پڑھایا گیا ہے اس کو صحیح سمجھ نہیں آئی دین کی، یا خواص کی کم عقلی شمار کرتے تھے۔ آپ یعنی آیت اللہ سید علی خامنائی خود قرآن کریم میں جذب تھے، عاشق قرآن کریم تھے، قرآن پر فدا تھے، کمر بستہ تھے کہ قرآن کو اس تنہائی اور اجنبیت سے باہر نکالیں۔ لوگ اجنبی ہیں، قرآن کو اجنبی چیز سمجھتے ہیں۔ آپ
تن تنہا اپنے اس بلند قد و قامت کے ساتھ پرجوش گفتگو کے ساتھ قرآن کو ہاتھ میں تھامے ڈائس کے پیچھے کھڑے ہوتے اور اپنے تمام تر وجود کو خدائی کلمات کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ یہ وہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے جو ان تقاریر کے دوران آیت اللہ سید علی خامنائی کی ہوا کرتی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ دین اسلام کے تفکرات و نظریات کو دوبارہ خدائی کلام سے زندہ کریں، من گھڑت باتوں اور افسانوی داستانوں اور خوابوں سے نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب کی آیات سے اسلامی افکار و نظریات کو دوبارہ زندہ کریں، کیونکہ وہی حقیقی ہیں، اور قرآن کریم کو مسلمانوں کے دل و عمل میں واپس پلٹا دیں۔ آپ ان طاغوتیوں پر جن کا مقصد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ابدی معجزے کو صرف خوبصورت جلد اور صفحات تک محدود کرنا تھا، ان کے خلاف اس طرح فریاد بپا کرتے تھے۔ اب آگے جو جملے ہیں وہ آیت اللہ سید علی خامنائی کی۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ طاغوتی قوتیں وہ کیا چاہتی تھی کہ قرآن، ظاہر ہے مسلمان قرآن کو چھوڑیں گے تو نہیں، لیکن انہیں قرآن کے ساتھ اس کے صفحات کی خوبصورتی، اس کے غلافوں کی خوبصورتی، انہی کاموں پہ لگا دو۔ میں نے آج اتنا خوبصورت قرآن دیکھا ہے، میں نے آج زعفران سے لکھا ہوا قرآن دیکھا ہے، میں نے آج فلانے مصور کا قرآن دیکھا ہے، تو نے لیا کیا ہے قرآن سے آج تک؟ طاغوت کی ان سازشوں کے مقابلے میں جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن کی ان باتوں میں مصروف کیا ہوا ہے، اس طرح فریاد بپا کرتے تھے۔ اب یہ آیت اللہ سید علی خامنائی کے لفظ ہیں جس کا اردو ترجمہ: افسوس ہے ان لوگوں پر جو عوام کو قرآن کریم سے دور کرتے، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے دور کرتے، کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، ہم نے 40 سال دینی تعلیم پڑھی ہے، اب بھی بڑے ڈر ڈر کے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں کہیں غلط نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، آفرین تیرے 40 سال پڑھے پر، کہ جس کو بچے کی تربیت کے زمانے سے، بچپنے سے جس قرآن کو زندگی میں ہونا چاہیے تھا، یہ کہہ رہا ہے 40 سال پڑھ کر بھی میں ڈر ڈر کے قرآن کے پاس جاتا ہوں۔ افسوس ہے، اور ایسی بات جب سنے گا تو کہے گا 40 سال پڑھا پھر بھی قرآن سے ڈرتے ہیں، تو ہم تو قرآن سے دور ہی بھاگے پھر۔ یہ نتیجہ ہے اس کا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو عوام کو قرآن کریم سے دور کرتے ہیں، قرآن سے خوف زدہ کرتے ہیں۔ گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پڑھو گے تو۔ قرآن سے خوف زدہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو عرض کر دوں، یاد رکھیے گا اس درس کے دوران، کہ جب میں نیچے دیکھ کے پڑھتا ہوں تو کتاب کی عبارت پڑھتا ہوں، اور جب اوپر دیکھ کے آپ سے بات کرتا ہوں تو جو وضاحت ذہن میں آتی ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن سے خوف زدہ کرتے ہیں، مختلف بہانوں سے عوام کو سمجھنے کی نیت سے قرآن کھولنے نہیں دیتے، کہتے ہیں صرف ثواب لو، سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں بھلا؟ یاد رکھیے، جس دن عوام نے قرآن کو سمجھنے کی نیت سے، سنجیدگی سے پڑھنا شروع کر دیا، بہت سارے کثیر تعداد میں دکانیں بند ہو جائیں گی، یہ بازار دین فروشی کے ویران ہو جائیں گے، اسی لیے نہیں کھولنے دیتے۔ قرآن سے خوف زدہ کرتے ہیں، مختلف بہانوں سے عوام کو سمجھنے کی نیت سے قرآن کھولنے نہیں دیتے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر، یہ آیت اللہ سید علی خامنائی فرما رہے ہیں، افسوس ہے ان لوگوں پر، اور آپ تمام بھائی اور بہنیں جان لیں کہ آج ہمارا کام صرف قرآن کریم سے ہے، جیسا کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث رسول ہے، فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ۔ ترجمہ، جس وقت فتنے رات کی تاریکی کی مانند تمہاری زندگیوں پر سایہ فگن ہوں گے، تمہارے لیے قرآن لازم ہے۔ یعنی جب فتنے، افکار، نظریات، عقائد، ہر طرح کے فتنے اس طرح چھا جائیں جیسے اندھیری رات چھا جاتی اور پھر کچھ نظر نہیں آتا، تو اللہ کے رسول نے کیا سجیسٹ کیا؟ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو قرآن کو خود پر لازم کر لو ثواب لینے کے لیے۔ 100 اتنی مرتبہ یہ کرو تو یہ چھوڑ جائے گا، میجک ہو جائے گا۔ قرآن میں دیکھو کہ کہاں پھر رہے ہو اور تمہیں جانا کہاں پر ہے، اور پھر اس پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ فتنوں سے تمہیں باہر نکلنے کے لیے اس رات کو روشنی میں تبدیل کر دے گا۔ قرآن کے دامن کو تھام لینا، یہ فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو آیت اللہ علی خامنائی نقل فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، کب آئے گا وہ دن، کیا آج ہم رات کی مانند تاریک فتنوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آج امت اسلام کی کیا حالت ہے؟ کیا ہم اپنی بے نور آنکھوں کے سامنے بدلتے ہوئے راستوں کا مشاہدہ نہیں کر رہے؟ بے نور یعنی بے بصیرت، بے قرآن، وہ آنکھیں جو قرآن کے نور سے نہیں دیکھتی۔ کیا ہر سمت سے اور ہر شکل میں چور، ڈاکوؤں کے گروہ ایک بابصیرت آنکھ کو نظر نہیں آ رہے؟ کس طرح دین کی اور ایمان کی دولت کو لوٹا جا رہا ہے، یہ چور اور ڈکیت نظر نہیں آ رہے بابصیرت آنکھ کو؟ تو پھر کب قرآن سے رجوع کیا جائے گا؟ آخر کب؟ کیا اس وقت جب امام زمانہ یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وعلیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، جب وہ آئیں گے تب؟ آپ تو خود قرآن ناطق ہیں، بس اب یہ وہی زمانہ ہے کہ جب ہر حال میں لازمی طور پر قرآن سے رجوع کرنا ہے، یعنی اب زمانہ ہے۔ جب یہ تقاریر ہو رہی تھی تب بھی اور آج بھی اور قیامت تک ہر زمانہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، قرآن سے رجوع کرنے کا زمانہ ہے، نہ فقط ثواب کے لیے بلکہ سمجھنے کے لیے، زندگی گزارنے کا طریقہ وہاں سے لینے کے لیے، افکار و عقائد کی بنیاد وہاں سے لینے کے لیے، اور اس کے بعد باقی تمام چیزوں کو اسی پر پرکھنے کے لیے۔ یہ فارمولہ ہے دین کی صحیح تصویر تک پہنچنے کا، اور یہ فارمولہ ہے چوروں اور بے ایمانوں کو پکڑنے کا جو دین کے نام پر بے دین بنا دیتے، کچھ اور سامری کی طرح حقیقی اللہ سے بھٹکا کر بچڑے کی پوجا پر لگا دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ٹھیک کام ہو رہا ہے۔ تو یہ مقدمے کے چند جملے تھے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ توحید کے موضوع پر پہلی تقریر کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ایک دو نکتے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ یہ جو درس ہمارے ہوں گے ہفتے میں 3 دن، ہر ہفتے میں 3 دن، سوموار یعنی پیر، منگل اور بدھ، یہ دروس آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اس درس کا جو دورانیہ ہوا کرے گا وہ ہماری کوشش ہے کہ 30 منٹ سے 45 منٹ کے درمیان ہم اس درس کو ختم کر دیا کریں گے۔ جب 30 منٹ گزر جایا کریں گے تو پھر جو بھی مناسب جگہ ہوگی کتاب کے متن میں، وہاں پر ہم درس کو تمام انشاءاللہ کر دیا کریں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ یہ کتاب توحید آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں میں، اس کو اگر آپ حاصل کر سکیں اور خود مطالعہ کر سکیں تو کئی گنا اضافہ ہو جائے گا،
ان مطالب کے آپ کے ذہن نشین ہونے کے لیے۔ پہلی تقریر کا جو آغاز ہے اس کے لیے موضوع جس آیت کو قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 255، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ توحید کی بحث کا آغاز اس آیت سے اس پہلی تقریر میں کیا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے، ہم آیت الکرسی کی تلاوت کر کے پھر کتاب کے متن کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کا ترجمہ انشاءاللہ اسی متن کے دوران عرض کر دیا جائے گا، آ جائے گا۔ تو اس توحید کے موضوع پر پہلی تقریر کے متن کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بطور خلاصہ ہم عرض کر دیں کہ اس پہلی تقریر کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے: اسلامی تصور کائنات میں توحید، یعنی اسلام، دین اسلام جو اس پوری کائنات کا تصور پیش کرتا ہے، اس تصور میں، اس تصویر میں، اس تصویر کائنات میں توحید کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے، کون سی جگہ ہے۔ آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرماتے ہیں، بطور خلاصہ ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ توحید سے متعلق آیات کو قرآن کریم میں سے انتخاب کر کے علیحدہ کریں اور یہاں آپ کے سامنے ترجمہ کریں، اس طرح آپ خود نتیجہ اخذ کریں کہ قرآن کی نظر میں توحید نمبر 1 کیا ہے۔ یعنی پہلا سوال، قرآن کی نظر میں توحید کیا ہے؟ 2، کس عہد و پیمان کے اور زندگی میں کس عمل کے معنی میں ہے توحید؟ توحید کون سا عہد و پیمان دیتی ہے انسان کو، کہتی ہے کہ باندھ لو اس عہد کو اور پیمان کو۔ توحید کس عمل کا تقاضا، کیسے عمل کا زندگی میں تقاضا کرتی؟ جیسا کہ دینی افکار اور اصولوں میں سے ہر فکر اور ہر اصول پر ایمان نمبر 1 آنکھیں بند کر کے نہ ہو بلکہ آگہی کے ساتھ ہونا چاہیے، فہم و شعور و آگہی کے ساتھ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا اگر ایمان کے موضوع والی تقاریر دروس آپ نے سنے ہیں تو وہاں پر کیا بتایا گیا تھا کہ ایمان وہ قدر و قیمت رکھتا ہے اللہ کی نگاہ میں جو اندھی تقلید یا تعصب کی وجہ سے نہ بنا ہو، بلکہ عقل اور شعور اور آگہی سے وہ ایمان وجود میں آیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ پوچھا جائے کہ اس چیز پر کیوں ایمان رکھتے ہو؟ کیونکہ ہمارے دادا حضور یہی کرتے تھے اور دادی بھی یہی کرتی تھی اور ابا اور اماں بھی یہی کرتے تھے اور محلے کے سب لوگ بھی یہی کرتے تھے، لہٰذا ہمارا بھی یہ ایمان ہے۔ یہ اندھی تقلید والا ایمان، یہ نہیں، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ کس کی ویلیو ہے؟ وہ ایمان جو شعور، آگہی،
بصیرت فکر کے نتیجے میں، عقل کے استعمال کے نتیجے میں انسان کے اندر وجود میں آتا ہے۔ بس توجہ فرمائیں، توحید کے بارے میں کن چیزوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا جائے گا ان تقاریر میں؟ آپ کے سامنے آیات قرآن پڑھی جائیں گی، ان کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، اور کرنا کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے کہ آپ خود نتیجہ اخذ کریں ان آیات قرآن کو سن کر۔ کون سے سوالوں کے جواب ڈھونڈیں؟ نمبر 1، قرآن کی نظر میں توحید کیا چیز ہے؟ 2، کس عہد و پیمان اور زندگی میں کس عمل کے معنی میں ہے؟ اس سوال کا جواب، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ پہلے بات ہو چکی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کیا کہ دینی افکار اور اصول میں سے ہر فکر اور ہر اصول پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، آنکھیں بند کر کے نہ ہو۔ آنکھوں سے مراد عقل کی آنکھیں بند کر کے وجود میں آیا ہوا ایمان، وہی آباء و اجداد یوں کرتے تھے تو ہم بھی وہی عقیدہ رکھے ہوئے، وہ نہ ہو، بلکہ آگہی کے ساتھ ہونا چاہیے، فہم و شعور و آگہی کے ساتھ ہو ایمان۔ یہ ہم پہلے بتا چکے، اور اس سے پہلے دوسری بات کیا بتا چکے؟ ایمان کو ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی وہ ایمان ہی نہیں ہے جو انسان کو کوئی ذمہ داری نہ کہے کہ تجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اسی طرح اب کن چیزوں پہ ایمان ضروری ہے؟ پہلی چیز توحید ہے۔ تو جب توحید کو ہم قرآن کی نظروں سے دیکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نمبر 1، شعور اور بصیرت کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا کہ توحید ہے کیا چیز۔ نمبر 2، یہ جو توحید ہے جس کو ہم شعور اور بصیرت اور آگہی قرآن کی آیات کے ذریعے جس کو ہم سمجھنے لگے ہیں، یہ توحید ہم سے کسی عہد و پیمان کا تقاضا کرتا ہے، کسی کمٹمنٹ کا تقاضا کرتا ہے، کسی عمل کا تقاضا کرتا ہے، یہ نہیں کرتا۔ آیات قرآن سے ہم نتیجہ اخذ کریں گے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، ان کی ناک زمین میں رگڑ کر جو کہتے ہیں قرآن عام بندے کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جس چیز پر ہمیں ایمان لانا چاہیے وہ حتمی طور پر ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں، خواہ انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل، انفرادی ہر بندے کا اپنا، اجتماعی ایک معاشرے کے طور پر، ایک قوم کے طور پر عمل کیسا ہونا چاہیے، خواہ انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل، خواہ انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہو یا اپنے معاشرے سے متعلق ہو یا انسانیت سے متعلق ہو، نہ کہ ایک گاؤں یا ایک شہر یا ایک ملک سے، نہ پوری انسانیت سے متعلق ہو، یا مستقبل کی تاریخ سے متعلق ہو کہ میرا عمل آئندہ آنے والے زمانوں پر کیا اثرات ڈالے گا، انفرادی عمل، اجتماعی عمل آئندہ آنے والی انسانیت پر کیا اثر ڈالے گا۔ یہ جتنی بھی چیزیں جن پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، حتمی طور پر یہ ایمان ایک ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالتا ہے۔ یہ ہم ایمان کی بحث میں تفصیل سے یہ بات کر چکے، اور یہاں پر توحید کے معاملے میں تکرار کر رہے ہیں تاکہ توحید پر اگر ہمیں ایمان لانا ہے تو اس ایمان کے اثرات کیسے ہوں گے، اس کی تاثیر کیا ہوگی ہمارے وجود پر، اس کے اثرات اور ہمارے پھر نتائج ہم کیا دیں گے معاشرے میں۔ اس تمہید کے ساتھ جب ہم توحید کی بحث میں داخل ہوتے ہیں تو خود بخود یہ بحث ہمارے لیے ایک ذمہ داری پیدا کرنے والی بحث بن جاتی ہے۔ یعنی یہ تمہید، یہ ابتدائی باتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان
کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم توحید کی بحث میں داخل ہوتے ہیں تو خود بخود کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ یہ بحث ہمارے لیے ایک ذمہ داری پیدا کرنے والی بحث بن جاتی ہے، نہ کہ جی ہم نے توحید پڑھ لی، ہم بڑے سکولر بن گئے، اب ہم دوسروں پہ جا کے علم جھاڑیں گے، توحید کا مناظرہ کر لو، نہ، عمل ذمہ داری دے گا ہمیں توحید۔ جب ہم توحید کو سمجھ جائیں گے، یہ ایمان، یہ شعوری اور بصیرت پر مبنی ایمان، یہ ہماری گردنوں پر ایک ذمہ داری ڈال دے گا، نہ کہ پیپر دے کے نمبر لے کے اور ڈگری مل جائے گی۔ اور توحید کا جائزہ ہم اس طرح سے لیں گے کہ نمبر 1، اولاً آگہی کے ساتھ توحید تک پہنچے۔ ایسا نہیں کہ سنی سنائی پہ بغیر سوچے سمجھے واہ واہ کر کے، بعد میں کوئی بندہ پوچھے بھی کیوں واہ واہ کی تھی، پتہ ہی نہ ہو، اور کہیں کہ انداز بڑا خوبصورت تھا لہٰذا ہم نے واہ واہ کرا۔ اولاً آگہی کے ساتھ توحید تک پہنچے، شعور اور بصیرت، عقل کی روشنی میں توحید تک پہنچے۔ ثانیاً، نمبر 2، یہ دیکھیں کہ جو ذمہ داریاں توحید نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہیں وہ کیا ہیں۔ توحید پڑھ کے گھر آ جاؤ، ثواب مل گیا، نہیں، یہ دیکھیں گے کہ توحید کیا ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ڈالی ہیں۔ توحید کیا توحید بغیر کسی ذمہ داری کے اور بغیر کسی عہد و پیمان کے صرف ایک چیز کو سمجھنے کا نام ہے؟ یہ توحید، بس ہم نے سمجھ لیا اللہ ایک ہے، مثلا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، یہ توحید۔ کیا صرف ایک حقیقت کو جاننے کا نام ہے، اپنے کاندھوں پر کوئی ذمہ داری محسوس کیے بغیر؟ یہ توحید ہے یا نہیں؟ کوئی اور چیز ہے توحید یا نہیں؟ توحید ایک ایسی آگہی اور ایسا فہم ہے کہ اس آگہی کے بعد فرائض اور ذمہ داریاں انسان پر واجب ہو جاتی۔ یہ صحیح توحید ہے یا وہ والی؟ جب آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو اس سوال کا جواب مل جائے گا، نہ کہ آباء و اجداد اور خرافات اور خواب اور پتہ نہیں کیا کیا افسانے، ان کی طرف نہیں، قرآن کی طرف جب رجوع کریں گے تو جواب مل جائے گا توحید حقیقت میں کیا چیز ہے اور کیا ذمہ داریاں دیتی۔ اس بنا پر آج ہمارے مورد نظر آیات ایک خاص نقطہ نظر کے تحت توحید کے بارے میں ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بحث میں بھی توحید کے بارے میں ہی آیات ہوں گی، مگر ایک دوسرے نقطہ نظر سے، اور آنے والے ایام میں بھی آیات توحید ہی ہوں گی، مگر ہر ایک، یعنی ہم جب بھی آیات لائیں گے ہر روز، ہر ایک اپنے مخصوص نقطہ نظر کے ساتھ، یعنی خاص پہلوؤں سے ہم بات کریں گے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ واضح ہو جائے گا۔ اور میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا، آیت اللہ سید علی خامنہئی فرما رہے ہیں، اور میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ توحید کے بارے میں چند روزہ بحث سے، قرآنی آیات سے مدد حاصل کرتے ہوئے میرے لیے ممکن ہوگا کہ میں قرآن میں توحید اور اسلام میں توحید کے تمام پہلوؤں کو بیان کر سکوں۔ یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کچھ لوگ زیادہ وقت کے ساتھ، زیادہ بصیرت کے ساتھ، زیادہ فرصت کے ساتھ مطالعہ کر کے قرآن کی جانب رجوع کریں گے تو توحید کے موضوع پر ایک بحر بے کراں کو اپنے سامنے پائیں گے۔ بحر بے کراں یعنی ایسا سمندر جس کا کنارہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ توحید ایسی ہے، یعنی اگر اور لوگ زیادہ وقت دیں، زیادہ دقت نظر کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ، تو بہت زیادہ وسیع ہے توحید کا موضوع۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم سارے پہلوؤں کو یہاں پر بیان کر پائیں گے۔ تو کتنا بیان کریں گے؟ جتنا ہماری اس محفل کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو تقاریر تھی، ایمان، توحید، نبوت اور ولایت، یہ ساری کی ساری ایک ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں تمام کر دی گئی تھی۔
تو جلدی جلدی چلنا تھا، اس لیے کریں۔ جتنا ہماری اس محفل کا تقاضا ہے، جو کچھ توحید کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ بھی ہم بطور خلاصہ بیان نہیں کر سکتے، یعنی فرما رہے ہیں کہ جو ہماری توحید کے بارے میں معلومات ہے، علم ہے، اس کا خلاصہ بھی اس ٹائم میں ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن جتنا اس ماحول کی مناسبت سے ہو سکا ہم بیان کریں گے، جتنا ہمارے وقت اور محفل میں گنجائش ہوگی اسی قدر ہم گفتگو کر سکیں گے۔ ایک بات کی پہلے یاد دہانی کرا دوں، آج کے درس کو ہم اسی جملے پر تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس تقریر کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔